ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ جو میں کماتا ہوں اس کو بھی خرچ کر دیتا ہے، جو بیٹا الگ کمائے تو وہ باپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو عرب شاعر لوگ تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ شعر کہے بیٹے کے گلے میں۔ تو جب وہ مسجد میں آیا تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس کا آپ کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں پہلے وہ شعر سنائے جو زبان سے نکلے نہیں، کانوں نے سنے نہیں، عرشوں پہ اللہ نے سن لیے ہیں۔ تو آپ نے جب اس سے پوچھا، کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ دکھ بھرے جذبات نے الفاظ کا روپ دھارا، لیکن وہ میری زبان پہ نہیں آئے، میرے دل میں آئے اور آ کے گزر گئے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لی۔ تو آپ نے کہا، اب اللہ کہتا ہے پہلے وہ سنا پھر تیرا کیس سنوں گا۔ تو نے کہا جی میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافیا تعل بما اجنی علیک وتنحل واذا ضاقتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتململ کانی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تروا حق أبوتي فعلت كما الجار المجابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہر باپ یہی کرتا ہے۔ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، جو کمایا تیرے لیے، جو بنایا تیرے لیے، پہلے تجھے کھلایا پھر خود کھایا، پہلے تجھے پلایا پھر خود پیا۔ جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے ہم دونوں ماں باپ تیرا پہرا دیتے تھے، اور ہر لمحے ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ عمر گزرتی گئی، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو جوان ہوتا گیا، تیرا تنا سیدھا ہو گیا، میرا تنا جھک گیا، میرے ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، تیرے پاؤں میں طاقت آ گئی، اور میرے سوچوں میں یہ بات آئی جیسے میں بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے چلاتا تھا، کبھی کندھوں پہ بٹھاتا تھا، کبھی گود میں، اور اس کے لیے ساری ساری رات میں مزدوری کرتا تھا۔ پوچھو جو یہاں قبروں میں پڑے ہوئے ہیں تمہارے ماں باپ کہ انہوں نے کتنے دھکے کھائے، یہاں میں تو 82 سے آ رہا ہوں، 42 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے، کیسے کیسے انہوں نے مشقتیں برداشت کی اور تمہارے لیے راستے ہموار کیے۔ اور لیکن ایک دم میں نے کیا دیکھا کہ تیری آنکھیں ماتھے پر چلی گئیں، اور تو مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے میں تیرا نوکر ہوں اور تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی کے تصور کو جھٹلا دیا کہ ہاں واقعی میں اس کا نوکر ہوں، یہ میرا مالک ہے۔ اگر میں باپ ہوتا تو میرے ساتھ یہ تو نہ کرتا، اور نہیں تو حال ہی پوچھ لیتا، جیسے پڑوسی کا حال پوچھتے ہیں تو میرا حال ہی پوچھ لیتا، لیکن تو نے تو میرا حال پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ بہت دکھ بھرا ترجمہ ہے، میں کر نہیں سکتا، مجھے خود رونا آ رہا ہے، جذبات پہ قابو نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے یہ کرتا بھی بھیگ گیا، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی اور آنسو ایسے کرتا بھیگ گیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو آپ نے اس کے گریبان کو پکڑا، کہا اٹھ اور دفع ہو جا اور میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ماں کا درجہ بتایا، یہاں تو ماؤں کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، اسے سک رہے ہوتے ہیں، باپ کو کوئی پوچھتا کوئی نہیں، جس نے پہلے آ کے یہاں ان کی بنیاد رکھی، اور ایک ایک کمرے میں 14 آدمیوں نے رہ کر یہاں بنیاد بنائی۔ آج وہ بوڑھا ہے اور اسے سک رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو سارے غور سے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا۔ عشاء کی نماز مسجد میں با جماعت، گھر میں نہیں، مسجد میں
बाजमात, और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू कर चुका होता, तो मेरे घर से आवाज आती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता अम्मा जी मैं हाजिर, सुभान अल्लाह, मैं हाजिर, जॉब जॉब जॉब, टाइम कोई नहीं, टाइम कोई नहीं, टाइम कोई नहीं। ये माँ का मकाम बताया। आप जन्नत में गए तो आपको कुरान की तिलावत सुनाई दी, आपने फरमाया ये किसकी तिलावत है? कहा जी नोमान बिन हारिसा। तो अल्लाह के नबी हैरान हुए कि नोमान बिन हारिसा तो जिंदा बैठा है, मदीने बैठा है, तो जन्नत जो दी आवाज किमें जा रही? ये हवा के जरिए से आवाज ट्रेवल कर रही है। अगर हवा को निकाल दें तो यहाँ 10 स्पीकर लगाओ, आवाज नहीं जाएगी। तो 500 किलोमीटर का खिलाफ है हवा का, उसके ऊपर हवा नहीं है तो आवाज भी नहीं है, वजन भी नहीं है, तो सातों आसमानों को चीर कर एक आदमी की तिलावत जन्नत में सुनाई जा रही है। तो अपने पूछा ये इसकी क्या वजह है? कहा जी माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। माँ की खिदमत कैसी करते थे? हम तो बीवियों के जिम्मे लगा देते हैं ना, फिर उस पर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। और बीवी के अल्लाह ने शरन जिम्मे नहीं लगाया, करे तो उसकी नेकी है, लेकिन उसके जिम्मे शरीयत ने नहीं लगाया। उसके जिम्मे खामिंद की खिदमत ज़रूर है, बाकियों की खिदमत नफल की बात है। तो अपनी माँ के लिए सालन खुद बनाते थे, आटा गूंथते थे, रोटी पकाते थे, और सालन और रोटी उठा के माँ के सामने रखते थे। वो खुद नहीं खाती थी, उसको लुकमे बना के खिलाते थे, लुकमे बना के खिलाते थे। और उसके कपड़े खुद धोते थे, उसके सर में तेल खुद लगाते थे, उसकी जुएं निकालते थे, उनकी कंघी करते थे। तो अल्लाह ने ये मकाम दिया कि जन्नत में उनकी आवाज़ गूंज रही है। अपनी माँओं की कदर तुम्हें पौंड नहीं सिखाएंगे, तुम्हें मेरा नबी सिखाएगा, तुम्हें मेरा नबी सिखाएगा। बाप की कीमत तुम्हें तुम्हारा नबी सिखाएगा। आपने फरमाया बाप तुम्हारा जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, उसे राज़ी करोगे तो वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुलेगा, और अगर उसे राज़ी किए बगैर मर गए तो वो दरवाज़ा तुम पे कभी भी नहीं खुल सकेगा। ये साइंस नहीं समझाएगी माँ बाप क्या होते हैं, आईटी नहीं समझाएगी माँ बाप क्या होते हैं, मेरा नबी समझा रहा है माँ बाप क्या होते हैं। मेरा नबी समझा रहा है कि बीवी का मकाम क्या है। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता, और आपने फरमाया मेरा सलूक सबसे अच्छा है अपनी बीवियों के साथ। और इजहार मोहब्बत का हुक्म दिया कि अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार करो, और बीवियां अपने खामिन से मोहब्बत का इजहार करें। एक तप जाए तो दूसरा बर्दाश्त करे, दूसरा तप जाए तो पहला बर्दाश्त करे। इससे घरों में खूबसूरती आती है। पैसों से, गाड़ियों से घर में खूबसूरती नहीं आती। आपने हजरत आयशा छोटी उम्र की थी, उनको आटा गूंद के देते थे और लुकमे बनाकर उनको खिलाते थे, लुकमे बनाकर उनको खिलाते थे। और हजरत आयशा से फरमाया आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में मेरी बीवी है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। हालांकि ये अल्लाह की कसम दिलदारी के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसके लिए औरत की क्या हैसियत है। हमें सिखाने के लिए था कि एक नाजुक रिश्ता होता है। सारे रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी का है। पूरे कुरान में इतनी आयात किसी रिश्ते के लिए नहीं, ना माँ के लिए, ना बाप के लिए, ना बहनों के लिए, ना भाइयों के लिए, ना बेटों के लिए, जितनी आयात खामिद और बीवी के लिए अल्लाह ने उतारी हैं। चूँकि बाकी रिश्ते टूटते नहीं, और ये रिश्ता एक बोल पे बनता है और एक बोल पे टूट जाता है। और अल्लाह ताला देखो, हलाल जो होता है वो तो कभी भी नापसंदीदा नहीं होता, हराम नापसंदीदा होता है। लेकिन मैं नबी के बोल पे कुर्बान जाऊं कि आपने फरमाया कि अल्लाह को सबसे बदतरीन हलाल, सबसे बदतरीन हलाल, सबसे खबीस हलाल तलाक है। सबसे खबीस हलाक, सबसे खबीस जो हलाल है वो तलाक है। आपने कहा अली बेवजह तलाक न देना। जब बेवजह तलाक दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांप उठता है। फिर आप यहाँ बहुत मसरूफ हैं, औलाद को टाइम दो।
جو والدین اولاد کو ٹائم دیں گے ان کی اولاد اسلام پہ پکی رہے گی. جو ٹائم نہیں دیں گے، بیوی بھی جاب، خاوند بھی جاب، اور کوئی ملاقات نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں، تو آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اولاد آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اب ڈبل جاب کر رہے ہیں، نہ کرو، سنگل جاب کرو، اپنے خرچے گھٹا لو، اپنا گھر چھوٹا کر لو، لیکن ڈبل جاب نہ کرو. مرنا بھی ہے، آگے بھی جانا ہے. وہ سب سے بڑی دولت اولاد ہے. اس اولاد کو وقت نہ دینا یہ آپ کا بہت بڑا ظلم ہے. تو اپنے اولاد کے لیے ٹائم نکالو. اور جب گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو. گھر میں ہو تو موبائل آف کر دیا کرو. آپس میں بچے بیوی بیٹھو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو تقریریں سناؤ اور نصیحتیں نہیں، پیار محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کا اولاد میں ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اور اس میں موبائل خبیث نہ چلے. چونکہ یہ بڑا کتا ہے، یہ جب ذرا سی ٹن ہوتی ہے نا اور بیوی خامند کی بات سن رہی ہوتی ہے، وہ ٹن سوری میں ذرا کال لے لوں، وہ تیری سوری اس پر اثر نہیں کرتی، تیری بے رخی اسے دکھی کرتی ہے. اور جب خامد بات کر رہا ہو اور بیوی سن رہی ہو اور ٹن سوری میرے پیارے میں ذرا کال لے لوں، پھٹے منہ، یعنی کال پہ پھٹے منہ، تم پہ نہیں. تمہارے اندر درار پڑ جائے گی. تمہارا بچہ آتا ہے، تم ڈرامہ دیکھ رہی ہو، تم سے بات کرتا ہے، تم کہتی ہو ہاں کہو کیا کہتے ہو، نظر ادھر ہے، ہاں کیا کہتے ہو. اللہ کی قسم اپنے اولاد کو الٹی چھری سے ذبح کرتی ہے. فارغ ہو جاؤ بچوں کے لیے. تمہاری مجبوریاں ہیں کہ عورتیں بھی جاب کرتے ہو، ورنہ اصل ہے کہ تم اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں پروان چڑھاؤ، ایک اچھا انسان بناؤ، ایک اچھا مسلمان بناؤ. خامد کے ذمہ ہے کہ بیوی کو ایسا ذلیل نہ کرے. چونکہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں، قربانی لڑکی دیتی ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے سب چھوڑ کے وہ اپنے خامند کے گھر آ جاتی ہے، پھر ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، تو اس سے اچھا سلوک کرو. اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ جب تم اس دوسرے کے گھر گئی ہو تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو. یہ ان رویوں سے زندگی خوبصورت بنے گی. آپ لندن رہنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے. دنیا کے کسی سوئٹزرلینڈ میں بھی جا کے زندگی خوبصورت نہیں بنا سکتے. زندگی کی خوبصورت میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے. اس کو اپناؤ بھائیو. اب میں 1 گھنٹے کی بعد میں انہوں نے مجھے پٹھی گل بھی سنا دی، ٹائم پورا ہو گیا میرا، تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں نبی کی زندگی کیا سمجھاؤں. جس کی تعریفیں اللہ کرے، جس کی تعریف اللہ کرے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کا ایک ترجمہ ہے جو مشہور ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جس شہر میں آپ ہیں. لیکن اس کا ایک ترجمہ میں اور کرتا ہوں. لا اقسم قسم کھائی جاتی ہے چیز کی طاقت بڑھانے کے لیے، ویلیو بڑھانے کے لیے. اللہ کہہ رہا لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا اپنا وجود ہی وہاں سب کچھ ہے، وہاں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی ذات کے لیے ٹائم نکالو. ڈبل جابیں چھوڑ دو، خرچے نیچے لے آؤ، گھر چھوٹے لے آؤ، ہر چیز ادھار، ہر چیز ادھار. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ تاکہ آپ کو اپنے لیے وقت ملے، بچوں کے لیے وقت ملے، ماں باپ کے لیے وقت ملے، بہن بھائیوں کے لیے وقت ملے. اس کا نام زندگی ہے. یہ زندگی تھوڑا ہی ہے جاب 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 جاب، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں. ہم نے پاؤنڈ کو ہی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کو ہی رب بنا لیا. اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. پھر اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ 7 زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا. یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے. جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں. لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں
کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقد ما انت قاف، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا، جو تمہارے لیے روتے 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 اتنا روئے کہ اللہ کی قسم پوری امت کی ماؤں کے آنسو اتنے نہیں ہیں جتنے میرے نبی کے آنسو ہیں اپنی امت کے لیے۔ پورے دنیا کے والد ہیں، ان کی اتنی محنت نہیں ہے اپنی اولاد کے لیے جتنی میرے نبی کی محنت ہے اپنی امت کے لیے، کہ رب جس نے بنا کے بھیجا وہ کہنے لگ گئے فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے۔ پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، احد پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو اب سچویشن دیکھو آپ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں، میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى۔ وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا، خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر
یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو، سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے، وہ مخلوق کا پاؤڈر ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، ہن تہاڈی واری ہے، تسی جاؤ، تہاڈے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا، اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے، پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیزیں ہیں؟ اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے۔ تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے، میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی۔ وہ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا، اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دسو۔ میں نے کہا ہائے، ایک گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاندی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا، فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں۔ اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو۔ کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے، اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ کیا مزہ لو اس بات کا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے حبیب، تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل کرتا ہے۔ آج تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، اتنی اونچی پرواز ہے۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے لگے اس کا سب سے پسندیدہ شعر کون سا ہے؟ میں نے کہا جو مجھے پسند ہے وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب سب کچھ تمہارا ہے، اب اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکھ چاہتے ہو تو نبی والی زندگی لاؤ۔ یاد رکھو پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے، پیسوں سے گھروں میں محبتیں نہیں آتی۔ میرے نبی والے اخلاق ہیں، میرے نبی والے رویے ہیں، میرے نبی والی تعلیم ہے جو انہوں نے سکھائی، جو انہوں نے بتائی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب آئے گا میرا پیغام تو تم بچ نہیں سکتے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ اینما تکونو، لندن میں چلے جاؤ، آسمانوں پہ چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، سٹیل کی چھتیں، بنکر بنا لو، موت تمہیں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تو یہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کون ہے؟ اور میں ایک قطرے پانی سے بنا ہوں، یہ مجھے آنکھیں، یہ میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے پاؤں چل رہے ہیں،
میں سوتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں روتا ہوں، یہ عورتیں بیٹھی ہیں، یہ مرد بیٹھے ہیں، ان سب کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے؟ یہ علم سائنسدان اتنی ترقی کر کے بھی آج تک نہیں سمجھ سکے، وہ ابھی تک نیچر میں گم ہیں۔ نیچر ہے، خود بخود ہے، کبھی کوئی چیز خود بخود بھی ہوتی ہے۔ نیوٹن نے پیش کیا تھا نظریہ کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں، تو 1979 میں عبدالسلام ایک پاکستانی سائنسدان تھا اور 2 امریکن سائنسدان، انہوں نے مل کر یہ ثابت کیا کہ 4 طاقتیں نہیں ہیں، 3 ہیں۔ پھر اسٹیفن ہاکنگ نے، جس کو ابھی آئنسٹائن کے بعد کا سائنسدان کا درجہ دیا گیا، مر گیا ہے، یہیں کا تھا، اس نے ثابت کیا کہ ایک طاقت ہے، اس ساری کائنات کے پیچھے ایک طاقت ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ طاقت خدا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی، یہ اندھا علم ہے جو اتنی بڑی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ یہ علم نبیوں کے ذریعے آتا ہے، یہ علم ہمارے نبی پر اترا، انہوں نے مجھے بتایا کہ بنانے والا کون ہے۔ ان ربکم اللہ، کیا طاقت ہے ان الفاظ میں، کہ ان، چونکہ آپ عربی نہیں سمجھتے تو اس میں ایک ہتھوڑا ہے اللہ نے مارا ہماری عقلوں پر، تم مانو یا نہ مانو، تمہارا پالنے والا رب، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام ہے اللہ، اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام خدا نہیں ہے، یہ خدا لوگوں نے رکھا ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران میں خدا چلتا ہے، خدا اس کا نام نہیں ہے۔ ویسے مطلب ٹھیک ہے، خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کا نام ہے اللہ، اس نے خود اپنا نام رکھا اللہ۔ ان ربکم اللہ، ایک دفعہ سارے کہو اللہ، زور سے کہو اور زور سے بولو۔ یہاں سے لے کر عرش تک نور پھیل گیا ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنا نور ہے کہ یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ ان ربکم اللہ، اللہ ہے، کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا میرے اللہ کا کلام ہے اور ہمارے بنانے والے کا تعارف ہے کہ تمہارا بنانے والا اللہ ہے، جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، سورج چاند کو گھمایا، چاند میں ٹھنڈک رکھی، سورج میں گرمی رکھی، ستاروں میں گردش رکھی، کہکشاؤں سے کاری کائنات کی چھت کو بھر دیا، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے ستارے، شہروں والے تو محروم، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، جب ہم دیہات میں ہوتے ہیں اور اندھیری رات ہوتی ہے اور اوپر ستارے چمکتے ہیں تو اس ستارے کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، واہ میرے رب تو کیسا ہے۔ جب 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو پکارتا ہے اللہ ہے، جب سورج ڈوبتا ہے تو پکارتا ہے کہ اللہ ہے، جب چاند چڑھتا ہے تو آواز دیتا ہے اللہ ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، آسمان پر بادل تہ بتہ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر وتصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون۔ آنکھیں کھولو، تمہاری ساری آنکھیں پونڈ پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں جاب پر فکس ہیں، تمہاری ساری آنکھیں یہ لکڑی کے گھروں پر فکس ہیں،
کیا تیر مارا ہے لندن آ کے لکڑی کے گھر، اور وہ بھی ٹھک 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 ٹھک، ایک دھکا مارو تو وہ گئے۔ کیا کمایا ہے یہاں آ کے؟ تمہیں یہاں اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے تو بچوں کے لیے ٹائم کہاں سے دو گے؟ ماں باپ کو ٹائم کہاں سے دو گے؟ بھرے پڑے ہیں تمہارے اولڈ ہوم، مسلمان مائیں بھی ہیں، میں نے وزٹ کیے ہیں، ہندو مائیں بھی ہیں، سکھ مائیں بھی ہیں، کرسچن مائیں بھی ہیں، سارے بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ کہتا آنکھ کھول، اس زمین اور آسمان کے بنانے میں کچھ نہ تھا، کیسے بن گیا؟ رفع السماوات، آسمان اٹھا دیے، اس حال میں کتنا سٹیل لگا ہوا ہے، اور یہ چھوٹا سا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے اتنا آسمان ہے، بغیر عمد ترونہا، کوئی ستون دکھاؤ، کوئی پلر دکھاؤ، ہل تری من فطور، جب پلر نہ ہو تو چھت پھٹ جاتی ہے، تو کوئی دکھاؤ کہیں سے پھٹا ہوا ہو۔ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک دفعہ دیکھ، 10 دفعہ دیکھ، 1000 دفعہ دیکھ، دوربینوں سے دیکھ، ساری دنیا کی طاقتور ناسا کی دوربینوں سے دیکھ، تو اللہ کے آسمان میں کمی نہیں دکھا سکتا، تاروں کی گردش میں پھیر پھیر نہیں دکھا سکتا، سورج چاند کے آگے پیچھے دوڑنے میں تو ہیر پھیر نہیں دکھا سکتا۔ کیوں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کو تیرے رب نے حکم دیا چھوٹا ہو جا، بڑا ہو جا، ٹہنی کی طرح ہو جا، 14ویں کو پورا ہو جا، اور پھر گھٹتا چلا جا، اور پھر غروب ہو جا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج تو نے نہیں گھٹنا، تو نے نہیں بڑھنا، تو نے بس چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے۔ اور یہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج میں طاقت نہیں چاند سے ٹکرا جائے، چاند میں طاقت نہیں سورج سے ٹکرا جائے، انہیں کون اپنے مدار پہ لے کے چل رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چلتی، اتنا بڑا سورج ایویں چل رہا ہے، اتنا بڑا چاند ایویں چل رہا ہے، اتنے ستاروں بھری کائنات اور ستاروں کی گردش یہ خود بخود چل رہی ہے۔ ہمارے شاعر تھے علامہ اقبال، ان کا فارسی کا ہے ایک تھوڑی سی ربائی، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزے نشد۔ لوہا پڑا رہے 1000 سال تو اس کے بعد وہ خنجر بن جائے گا، 10,000 سال پڑا جائے تو پڑا رہے تو چھری بن جائے گا، 1,00,000 سال پڑا رہے تو وہ تلوار بن جائے گا؟ نہیں، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی، ایک اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس پر اپنی حکومت کو قائم فرمایا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکومت تیرے اللہ کی ہے، پہلے بھی بعد میں بھی۔ ان الحکم الا للہ، حکومت صرف تیرے رب کی ہے۔ ان الامر کلہ للہ، یہاں صرف تیرے رب کی چلتی ہے، جو تم چاہتے ہو عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، تم چاہے لندن میں رہو، چاہے تم فضاؤں میں خلاؤں میں رہو، جو تم چاہتے ہو وہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور میں جو چاہتا ہوں تمہارے بغیر کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کتنے بچے فرعون نے ذبح کیے کہ موسیٰ کو نہیں پیدا ہونے دینا، اور اللہ نے اس بدبخت کی گود میں پال کے دکھایا، اے اللہ میں تیری جولی اج پال کے تمہیں دکھا دینا۔ یہ رب ہے، یہ اللہ ہے۔ ایک لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے، کبھی ہوا؟ سائنس مانتی ہے کہ لاٹھی سے سمندر پھٹ جائے گا؟ سائنس مانتی ہے کہ ایک ہستی یوں اپنی انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ ابو جہل جس پہاڑ کے اوپر سعودیوں کا محل ہے، اب اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس، اس پر کھڑے تھے قریش مکہ، اور ابو جہل کہنے لگا یہ چاند کے تو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ تو 2 ٹکڑے تو اللہ کرتا ہے، نبی تو درخواست کرتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، ایک چاند کا ٹکڑا مکے کے ایک طرف چلا گیا اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا، اور پھر آپ نے اشارہ کیا، دونوں جڑ گئے۔ کچھ ایمان لائے، باقی کہنے لگے تو جادو کر دیتا، تو چاندتے بھی جادو کر دیتا۔ تو یہ اللہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، جو ساری دنیا کا مالک ہے، اور اس نے اس دنیا کو مٹانا ہے۔
اس نے اسے ختم کرنا ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ایک اس ساری کائنات کی موت ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ دو لفظ آئے ہیں بڑے خوفناک قرآن پاک میں۔ الطامہ دھماکے کو کہتے ہیں، الصاخہ چیخ کو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے کی چیخ ہوگی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، وہ آسمان پھٹ گیا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اذا الشمس کورت، سورج برباد ہو گیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے سب ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ یہ میرے رب نے قرآن میں ہمیں خبر دے دی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ایک دن آئے گا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور ایک دن آئے گا کہ نہ انسان بچے گا، نہ جن بچے گا، نہ فرشتے بچیں گے، یہاں تک کہ سارے آسمانوں کے فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا۔ آسمان بھی ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور آخر میں 4 فرشتے اور عرش کے 4 فرشتے، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون باقی ہے، لیکن یہ تکبر کی آواز کہے گا یا اللہ 4 یہ ہیں 4 وہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لو، تیرے پرانے خادم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرش، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے موت ہے، میرے سوا سب کے لیے موت ہے۔ کسی کو بچاتا تو اپنے نبی محبوب کو بچاتا، اسے بھی موت کا پیالہ پلایا ہے۔ تو جبریل میکائیل تو کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا عرش کے فرشتے باقی، تو انہیں موت دے دو۔ 4 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 ہوں گے، تو ان کو موت آ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا جی اب تو میں باقی ہوں اور اسرافیل باقی ہے، وہ جو سور پھونک رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسرافیل مر جائے، وہ مرے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو وہ سور ہوگا وہ ایسے اڑتا ہوا عرش کے ساتھ جا کے لٹک جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ ہن اسرائیل دی بھی باری آ گئی، سارے دی جند کڑدا رہا ہے، آج انہوں بھی پتہ لگ جانا ہے، اس کی ٹانگیں کانپیں گی، یا اللہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ ساری کائنات کو موت دے کر اللہ تبارک و تعالی زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اعلان کرے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، گردن میں سریا ڈالنے والے، زمین پہ ایڑی مار کے چلنے والے کدھر ہیں؟ این الجبارون، فرعون کدھر ہیں، ظالم کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے ہی دنیا بنائی، میں نے مٹائی، میں پھر دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا۔ میرے عزیزو، زندگی اس دن شروع ہوگی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی اگلے سیکنڈ میں طارق جمیل کوئی نہیں کہے گا، میت کہیں گے، میت، ڈیڈ باڈی۔ اور ہمارے دیہاتوں میں منجی، وہ 4 پائی جس پہ پڑی ہوتی میت، منجی اٹھاؤ بھائی، منجی چاہو بھائی، کوئی نہیں کہے گا مولانا طارق جمیل کو اٹھاؤ، کہیں گے میت اٹھاؤ، منجی اٹھاؤ۔ 1 سیکنڈ کے بعد وہ زینب ہے، وہ سلمہ ہے،
وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الرحمن ہے، وہ طارق جمیل ہے، وہ اسلم ہے، وہ اکرم ہے، وہ بادشاہ سلامت ہے، وہ وزیر اعظم ہے. ڈیڈ باڈی. یہ دھوکہ ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے. زندگی آج شروع ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین. قبریں پھٹیں گی اور اللہ اپنے بندوں کو نکالے گا جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور عیاشی کی زندگی گزاری اور نافرمانی کی زندگی گزاری. وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ وہ دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبریں سنائی تھی. یہ وہ دن آ گیا. یوم یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے. مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر کوئی بچہ بھی ہوگا تو وہ بوڑھا ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچوں بیٹیوں، زندگی اس دن شروع ہوگی. اور یہاں ہوتے ہیں حالات کبھی اچھے کبھی برے. وہاں صرف دو حال ہیں، یا اچھا ہے جنت یا برا ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک کو بلائے گا. طارق جمیل کو بلایا جائے، زینب کو بلایا جائے، سلمہ کو بلایا جائے اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آتیتک خولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا. تجھے میں نے بہت کچھ دیا لندن میں، کیا کر کے آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو. وہ کہے گا یا اللہ ترکتہ فی لندن. لندن تو میں خود کہہ رہا ہوں. تو ترکتہ فی الدنیا فرجعنی آتک بہ کلہ. یا اللہ میں وہ لندن ہی چھوڑ کے آ گیا تھا، مجھے اجازت دے میں لے آؤں. اللہ کہیں گے آج کیا لایا ہے وہ بتا. پھر اللہ فرمائیں گے تولو اس. اب ایک بہت بڑا میزان ہوگا، ایک ترازو ہوگا. ادھر گناہ رکھے جائیں گے، ادھر نیکیاں رکھی جائیں گی. اگر اس کے گناہوں کا وزن بڑھ گیا نیچے اور نیکیوں کا گھٹ کے اوپر چلا گیا تو اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، آج اس کی نیکیاں گھٹ گئیں اور وہ بازی ہار گیا، وہ بازی ہار گئی اور آج کے بعد وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا نہ ہوگی. ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ شقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا. میرے رب کی قسم، آخرت میں سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ ہوگا افسوس کا اور حسرت کا. ہائے میں نے یہ کیا کیا، ہائے میں یہ نہ کرتا، ہائے میں یہ فحاشی نہ کرتا، ہائے میں یہ حرام نہ کرتا، ہائے میں یہ اللہ کا حکم نہ توڑتا. لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم از اوور. اور جب یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہیں گے خذوہ، پکڑو اسے. تو آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ جو پولیس پکڑتی ہے یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے، یہاں ہتھ کڑی ڈالتی ہے. لیکن جب یہ فرشتے آئیں گے پکڑنے کے لیے مجرم کو تو ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے. مجھے دیکھو سارے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے تو اس کا جبڑا سارا وہ 10 گز تک چلا جائے گا اور ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا جا کے گرے گا تو کہے گا ارحمونی، رحم کرو، ارحمونی، رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں، اٹھا کے پھینک دو. اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، وزنی ہو گئیں، اور سب سے وزنی نیکی آپ کے میرے ترازو میں ہیں اچھے اخلاق. اچھے اخلاق سب سے وزنی نیکی کسی مرد عورت کی، کسی کالے گورے کی، وہ اچھے اخلاق ہیں. کتنے لوگوں آئیں گے، عورتیں مرد، تو ان کا ترازو سٹیبل نہیں ہوگا، کبھی ایسے ہوگا کبھی ایسے. جب ایسے ہوگا تو ان کا کلیجہ پھٹے گا، جب ایسے ہوگا تو ان کو سانس آئے گا. تو اتنے میں ایک بادل آئے گا، یہ کئیوں کے ساتھ واقعہ پیش آئے گا. ایک بادل آئے گا اور اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں بیٹھ جائے گا تو اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا. تو وہ پوچھے گا فرشتے سے یہ بادل کیا ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں جو آج تجھے جہنم سے بچا گئے. جب اس کا ترازو جھک جائے گا تو اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندے کو جنت کا جوڑا پہناؤ. ننگے ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کئیوں کو اللہ کپڑے پہنائے گا، باقی سب ننگے ہوں گے. تو جب چونکہ جنت کا سائز ہے 130 فٹ، ہمارے ابا آدم اور حوا کا قد 130 فٹ تھا. ابھی ہم کسے چھوٹے ہو گئے ہیں
آگے جا کے اور چھوٹے ہو جائیں گے. تو 130 فٹ اس کا قد بنے گا اور اللہ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج رکھے گا اور اس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا پیپر دے گا اور کہے گا جاؤ خوشخبری سناؤ سب کو کہ تو کامیاب ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ہَا، نعرہ لگائے گا. جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا کہے گا ہا. یہاں نہیں کرتے نعرہ بازی میں جب ہو ہا ہوتی ہے تو اس کو اللہ نے لفظ بنا دیا. ہا مقرؤ کتابیہ، کہے گا او میری کتاب ویکھو، میرا پیپر ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو وہ سارے قریب کے پوچھیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ آج تو بڑا سخت دن ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں اپنی تیاری میں لگا رہا. لوگ رات شرابوں میں گزارتے تھے، میں اللہ کے مصلی پر گزارتا تھا. لوگ حرام کھاتے تھے، میں حلال کھاتا تھا. لوگ فحاشی بدماشی کرتے تھے، میں اللہ سے ڈرتا تھا. اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. کیسی ہے؟ قطوفها دانیہ، اس کے پھلوں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا مسیرۃ شہر للغراب، 1 مہینہ کوا ایسے اڑتا جائے، نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو نہ کہیں بیٹھے، اور 1 مہینہ اڑتا جائے تو اس کے بعد جا کے جنت کے انگوروں کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو کیلا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کھجور ہے جنت میں؟ آپ نے کہا ہے، لیکن اس